प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबको आज मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं जो हर रोज़ हमें नया ज़ोर, नई क़ुव्वत, नई ताकत से मामूर करता है। और खुदावंद ने आज मुमकिन किया, वक्त दिया कि हम खुदा की हज़ूरी में इकट्ठे हों, जमा हों और खुदावंद को जलाल दें, खुदावंद को इज़्ज़त दें। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज फर्स्ट डे है कि हम लोग अपनी इस व्हाट्सएप ग्रुप सर्विस का आगाज़ करें। तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, आप सबको इस बात के लिए मोटिवेट करूंगा कि अब वक्त है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की हुजूरी में ठहरें, अपना वक्त खुदा को दें और खुदावंद के नाम को जलाल और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त दें। तो आइए मेरे साथ देखिएगा खुदावंद के कलाम पाक में से जो आज का हमारा पैसेज रहेगा, जिसको आज हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ये खरूज की किताब, उसका 14वां बाब। अगर आपके पास अभी बाइबल नहीं है तो अपनी बाइबल साथ ले लें। खरूज 14वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब फ़िरौन नज़दीक आ गया तो बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो नहायत डर गए, खौफज़दा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे ये क्या किया, हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, क्योंकि हम मिस्रियों की खिदमत करेंगे? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर है। खुदा उनके कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मैं आप सबको आज बताना चाहूँगा कि यहाँ पर खुदा अपनी कौम के लिए एक बड़ा काम करना चाह रहा है। खुदा अपने लोगों के लिए एक बड़ी रिहाई का मंसूबा, बड़ी रिहाई का प्लान बना रहा है और उन्हें एक बड़ी लंबे अरसे की ग़ुलामी से, मुसीबत से निकाल कर खुदा आज़ादी की तरफ ले जाना चाह रहा है। लेकिन याद रखें कि बड़ी मर्तबा हम खुदा की लातदाद और खुदा के किसी बड़े मौजज़े को अपनी ज़िंदगी में रिसीव किए बग़ैर हम खुदा पर बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। बड़ी मर्तबा हमें अपनी ज़िंदगी में जो नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं, हम बस उन नॉर्मल चीज़ों को ही पसंद कर रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे चल रही है और ये ऐसे ठीक है, ये चीज़ इस तरह चल रही है और इसको ऐसे चलने चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ लीडर्स, एक बात याद रखें कि खुदा आपकी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहता है। लाइक जैसे अभी हालात चल रहे हैं, जैसे अभी वाक़या चल रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, तो बिलीव करें सब लोग जो हैं वो पुरानी ज़िंदगी को पसंद कर रहे हैं कि काश वो पुराने दिन वापस आ जाएं, वो पुरानी ज़िंदगी वापस आ जाए, वो पुराना इकट्ठा होना वापस आ जाए, वो पुराना मिलना जुलना वापस आ जाए। शायद आप पुरानी चीज़ों की ही तवक्को कर रहे हैं कि पुरानी तरह ही जॉब स्टार्ट हो जाए, पुरानी तरह ये हो जाए। हम शायद यहाँ पर ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ पर रहना ज़्यादा बेहतर था, काश कि हम वहीं रहते, हम वहीं पर सुकून से थे। हम अपने कंफर्ट जोन को, हम अपनी जो बड़ी सुकून सी ज़िंदगी है, हम सिर्फ उसको पसंद करते हैं, ना कि हम इंतज़ार ये करें कि खुदा डेफिनेटली खुदा कुछ नया बड़ा और खुदा कुछ जलाली और खुदा कुछ ज़बरदस्त करना चाह रहा है। हम सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि नहीं, जो रूटीन में और बड़ा नॉर्मल चल रहा है, बस ऐसे सब कुछ नॉर्मल चलना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि खुदा का जलाल कभी भी इस तरीके से ज़ाहिर नहीं होता कि चीज़ें नॉर्मल रहें। खुदा सम टाइम कुछ चीज़ों को मुश्किल होने देता है कि वो अपना जलाल ज़ाहिर कर सके। याद रखें कि खुदा का कलाम ये फरमाता है कि सादक पर कोई आफत नहीं आएगी, सादक पर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, सादक कभी भी नाउमीद नहीं होंगे। आप इस चीज़ के लिए मजबूत रहें, आप इस चीज़ के लिए खुदा की हुजूरी में ठहरते रहें, आप इस चीज़ के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें कि खुदावंद तेरे कलाम ने मेरे साथ बड़े वादे किए हुए हैं, तेरे कलाम ने मेरे साथ बड़े प्रॉमिस किए हुए हैं। तो यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बनी इसराइल कौम जब मिस्र की गुलामी से निकली और उन्होंने जब देखा कि फ़िरौन उनका पीछा कर रहा है, तो कलाम में लिखा कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए, वो बहुत ज़्यादा डर गए, वो बहुत ज़्यादा घबरा गए कि अब हम क्या करेंगे, अब हम मरने वाले हैं, अब वो हमारा पीछा कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा डर गए। अब इस डर की वजह से वो
خدا سے دعا کرنا اور موسیٰ پر بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ یہاں پر کلام میں خوبصورت لکھا ہے کہ وہ ڈر گئے۔ شاید آج اس وقت جن حالات میں آپ ہیں، آپ بھی بہت زیادہ خوف میں ہیں، شاید آپ بھی بہت زیادہ ڈر میں ہیں۔ آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں، آپ کے ارد گرد جو کنڈیشنز ہیں، شاید وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، شاید وہ بہت زیادہ ڈر والی ہیں، لیکن میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، ڈرے نہیں میری بہن، ڈرے نہیں میرے بھائی، خداوند پر توکل کریں، خداوند پر بھروسہ کریں۔ یاد رکھیں کہ اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئے ہیں دنیا میں، اس سے بھی زیادہ پریشانیاں آئی ہیں دنیا میں۔ اگر آپ دیکھیں کہ 2010 میں، 2008 میں، 2005 میں ایسے خطرناک زلزلے آئے تھے، ایسے خطرناک زلزلے آئے تھے کہ سب کچھ تباہ، سب کچھ برباد ہو گیا تھا، لیکن خدا نے تب بھی آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملی کو محفوظ رکھا۔ اور خدا معاف کرے، بڑی دیر تک ہمارا ملک ایک بم دھماکوں کا شکار رہا۔ کتنے لوگ ان حادثوں میں شکار ہو کر مار گئے، خدا نے تب بھی آپ کو محفوظ رکھا۔ کتنے لوگ ہوائی جہاز کے سفر کرتے کرتے اپنی زندگی ہار گئے، خدا نے آپ کو بھی محفوظ رکھا۔ کتنے لوگ بسوں پر ٹریول کرتے ہوئے، کتنے لوگ روزانہ روڈ پر جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ، موٹر سائیکل سے ایکسیڈنٹ، کاروں سے ایکسیڈنٹ، ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ، کتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ لیکن پلیز خوف نہ کھائیں، آپ کا بچانے والا آپ کا خدا ہے۔ گھبرائیں نہیں، پریشان نہیں ہو۔ یہاں پر یہ قوم ساری ڈر گئی۔ جو خدا فرعون کے دل کو بدل سکتا ہے، کیا وہ خدا اپنی قوم کو رہائی نہیں دے سکتا؟ 100% وہ دے سکتا ہے، 100% وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا کی قوم، یہاں پر خدا کے لوگ خوف میں آ گئے، ڈر گئے۔ میں آج آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی جو چیزیں ڈسٹرب ہوئی ہیں، جو چیزیں پریشان ہوئی ہیں، جن چیزوں سے دنیا اس وقت پریشان ہے، وہ چیزیں خدا کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ میں آپ کو آج بتانا چاہوں گا، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں اور انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، کرونا وائرس کی وجہ سے خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز متاثر نہیں ہوئی، کوئی ایک چیز بھی متاثر نہیں ہوئی۔ فار ایگزامپل، خدا نے سورج دیا، خدا نے درخت دیے، خدا نے پہاڑ دیے، خدا نے پرندے دیے، خدا نے جانور دیے۔ یاد رکھیں، اگر کرونا وائرس سے کوئی چیز افیکٹ ہوئی ہے تو وہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے ریسٹورنٹ بند ہو گئے، انسان کی بنائی ہوئی بڑی بڑی بلڈنگیں بند ہو گئی ہیں، انسان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے خوبصورت پل آج خالی ہو گئے ہیں، انسان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے شاپنگ مال آج خالی ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، انسان کی بنائی ہوئے جہاز آج خالی ہو گئے ہیں، کوئی ٹریول نہیں کر رہا، انسان کی بنائی ہوئی خوبصورت پارکیں آج خالی ہو گئی ہیں، کوئی وہاں پر نہیں جا رہا۔ لیکن یاد رکھیں، خدا کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی نہیں رکی۔ خدا کی بنائی ہوئی برکتیں، بارش آج بھی برس رہی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج بھی جو سورج ہے وہ اپنے وقت پر نکل رہا ہے، آج بھی جو چاند ہے، آج بھی جو ستارے ہیں اپنے وقت پر آ رہے ہیں، آج بھی جو گائے ہے، بھینس ہے، ان کا گوشت بھی موجود ہے، ان کا دودھ بھی موجود ہے، مرغیاں بھی موجود ہیں، وہ انڈے بھی دے رہے ہیں۔ یعنی ہر کام جو نیچرل ورک ہے وہ اپنی اسی روٹین کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر کوئی چیز رکی ہے، اگر کوئی چیز سٹاپ ہوئی ہے، تو وہ صرف اور صرف انسان کے بنائے ہوئے کام ہے، خدا کے بنائے ہوئے کام نہیں۔ آپ ابھی محسوس کر سکتے ہیں، آپ سانسیں لے رہے ہیں، یہ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ آپ کی جاب شاید آپ نے اپنی محنت سے لی، شاید آج جاب نہیں ہے، لیکن خدا کی دی ہوئی سانسیں آج بھی آپ کے پاس ہیں، خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، خدا کے دیے ہوئے کانوں سے آپ آج بھی سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمیں ان ساری باتوں کے لیے خداوند کی نہایت شکر گزاری کرنی ہے، ہمیں خداوند کو نہایت جلال دینا، ہمیں خداوند کو عزت دینی ہے۔ یہاں پر لکھا وہ ڈر گئے، آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ خدا کی برکتیں اور خدا کے وعدے آج آپ کے ساتھ ہیں، اور لکھا کہ وہ بڑبڑانا شروع ہو گئے۔ ہمیں وہ قبریں پسند تھی، ہمیں وہیں پر مر جانا پسند تھا۔ کیا وہاں قبریں کم تھی؟ کیا وہاں کھانا نہیں تھا؟ اس سے بہتر یہ تھا کہ ہم اسی غلامی میں رہتے۔ نو پلیز، آج شاید بڑے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کرونا سے بہتر تو یہی تھا، کاش خدا کرتا یہ نہ آتا اور ہم اسی مصیبت میں پھنسے رہتے، ہم اسی طرح رہتے۔ شاید خدا نے یہ پرابلم اسی لیے لایا ہے کہ شاید یہ مسئلہ اس وقت آپ کے گھر پر اس لیے ہے
کہ آپ لوگ جابز کو چھوڑیں, آپ لوگ اپنے کاموں کو چھوڑیں, آپ لوگ اپنے گھر میں خاندان اکٹھا ہو جائیں اور مل کر آنے والے جلالی کاموں کے لیے دعا کرنا شروع کریں, مل کر آنے والے قدرت والے کاموں کے لیے دعا کرنا شروع کریں, مل کر آنے والی فتح والے کاموں کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اب یہ لوگ پرانی اور نارمل زندگی کو مانگ رہے ہیں. کاش ہم پرانی وہی زندگی میں چلے جاتے, کاش ہم پرانی اسی زندگی میں چلے جاتے, کاش ہم پرانی اسی زندگی میں رہتے. لیکن خدا کا پلان, خدا کا منصوبہ یہ نہیں ہے. خدا مشکل, یعنی سامنے بحر الکلزم مشکل ہے, لیکن خدا مشکل کو آپ کے سامنے لا کر اس مشکل پر غالب آ کر آپ کو ایک بڑی فتح کے لیے آگے لے کر جاتا ہے. تو پلیز یاد رکھیں, یہ وقت جو اس وقت آپ سب پر ہے, یہ وقت اس لیے نہیں کہ آپ ہار جائیں گے, یہ وقت اس لیے نہیں کہ آپ بیمار رہیں گے, یہ وقت اس لیے نہیں کہ آپ پریشان رہیں گے, بلکہ یہ وقت اس لیے ہے کہ آپ خداوند کے جلال میں آگے بڑھیں گے, آپ خداوند کے نام کو عزت دیں گے اور خداوند یسوع آپ کی زندگی میں جلال پائے گا. پرانی اور نارمل چیزوں کے لیے, پرانی اور نارمل باتوں کے لیے سوچنا نہ شروع کریں. ہاں وہ پرانے وقت ٹھیک تھے, ہاں کرونا سے پہلے والا وقت ٹھیک تھا. نو 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 نو, یاد رکھیں, میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں, کرونا سے زیادہ بابرکت, زیادہ فتح مند وقت وہ ہوگا جب ہم سب مل کر اس پرابلم سے نکلیں گے, اس مشکل سے نکلیں گے اور خداوند یسوع کے نام کو جلال, خداوند یسوع کے نام کو عزت دیں گے. ایک بات, آج سے ہی کرونا کے لیے ضرور دعا کریں, خداوند اس کو ختم کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنا شروع کریں ریوائول کے لیے, کروسڈ کے لیے, کنونشنز کے لیے, شفاؤں کے لیے دعا کرنا شروع کریں. شاید اس کی وجہ سے ہماری یہ دعائیں رک گئی ہیں, شاید اس کی وجہ سے وہ ریوائول کی دعائیں ختم ہو گئی ہیں. اس کو چھوڑیں, بحر الکلزم کو نہیں, اگلی فتح کو دیکھیں. خدا آپ کو لے جانا کہاں جا رہا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.